اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ولکل امۃ اجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ کہہ دو کس نے حرام کی اللہ کی زینت، وہ جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ کہہ دو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں اور خالص ہوں گی ان کے لیے قیامت کے دن۔ اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کہہ دو یقیناً حرام ٹھہرایا ہے میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں، اور گناہ کو اور ظلم کو بغیر حق کے، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اس چیز کو کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی دلیل، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ جو نہیں تم جانتے، اور ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے۔ بس جب وہ آ جائے گا ان کا معین وقت تو نہ وہ پیچھے ہوں گے لمحہ بھر اور نہ آگے ہوں گے۔ اے بنی آدم اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کریں تم پر میری آیتیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی تو نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمناک ہی ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا ان سے، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کون زیادہ ظالم ہے شخص سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ یا اس نے جھٹلایا اس کی آیات کو۔ یہ لوگ ہیں کہ پہنچے گا ان کو ان کا حصہ لکھے ہوئے سے، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے قاصد
جو روحیں قبض کریں گے ان کی تو وہ کہیں گے کہاں ہے وہ کہ تھے تم جن کو پکارتے اللہ کے سوا. وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ بے شک وہ تھے کفر کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ہمراہ، تحقیق جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں سے اور انسانوں سے آگ میں. جب بھی داخل ہوگی ایک امت لعنت کرے گی اپنی جیسی دوسری امت کو، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہوں گے اس میں سب کے سب، تو کہے گی ان کی پچھلی جماعت ان کی پہلی جماعت کی بابت، اے ہمارے رب انہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں، پس تو دے ان کو عذاب دگنا آگ کا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے. اور کہے گی ان کی پہلی جماعت ان کی پچھلی جماعت کو، چونکہ نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضل، پس تم چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کماتے. کل کہہ دو من کس نے حرما حرام کی زینت اللہ اللہ کی زینت، اللہ تی وہ جو اخرجا اس نے پیدا کی لعباد ہی اپنے بندوں کے لیے، وہ طیباتی اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق میں سے. کل کہہ دو ہیا یہ للہ زینہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو آمنو ایمان لائے فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، خالصتاً اور خالص ہوں گے ان کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن. کذالک اسی طرح نفصلو ہم مفصل بیان کرتے ہیں، نفصلو ہم مفصل تفصیل سے مفصل بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں. قل کہہ دو انما بے شک جو حرما حرام ٹھہرایا ہے ربیا میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کی باتوں کو، ما ظاہرہ جو ظاہر ہوں کھلی ہوں، منہا ان میں سے، وما بطن اور جو پوشیدہ ہوں، والاسم اور گناہ کو، والبغی اور ظلم کو بغاوت کو، بغیر الحق بغیر حق کے، وان اور یہ کہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل اس چیز کو کہ نہیں اتاری اللہ نے بھی اس کی سلطانن کوئی دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون وہ جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے اجل ایک وقت معین ہے، ایک وقت مقرر ہے، یعنی دنیا میں رہنے کا ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا پس جب آ جائے، پس جب وہ وقت آ جائے، اجلہم ان کا معین وقت، لا یستاخرون تو نہ وہ پیچھے ہوں گے اس سے، ساعتن لمحہ بھر، ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی، ولا یستقدمون اور نہ آگے ہوں گے. یا بنی آدم اے بنی آدم، اما یاتینکم اگر آئیں تمہارے پاس، رسول منکم تم ہی میں سے، یقصونا جو بیان کریں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیتیں، فمن اتقا تو پس جس نے تقوی اختیار کیا، فمن اتقا پس من جو جس نے اتقا تقوی اختیار کیا، وہ اصلح اور اپنی اصلاح کر لی، اور اپنی درستگی کر لی، اصلاح کر لی، فلا خوف پس نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ ہوں گے، یحزنون غمگین ہی. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا اور تکبر کیا، انہا ان سے، اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
فمن پھر کون، ازلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے افترا باندھا، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، او یا کذب بآیاتہ ہی اس نے جھٹلایا اس کی آیات کو۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لوگ ہیں کہ پہنچے گا ان کو ان کا حصہ لکھے ہوئے سے، من الکتاب، ان کے لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ پہنچے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے قاصد، ہمارے فرشتے، یتوفونہم، جو روحیں قبض کریں گے ان کی، یتوفونہم، ان کو فوت کریں گے، ان کو دنیا سے لے جانے کے لیے آئیں گے، قالو، تو وہ کہیں گے، اینا، کہاں ہے، ما کنتم، وہ کہ تھے تم، تدعونا، جن کو پکارتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالو، وہ کہیں گے، ضلو، وہ گم ہو گئے، وہ دور ہو گئے، وہ غائب ہو گئے، پرے ہو گئے، انا، ہم سے، وشاہدوا، اور وہ گواہی دے دیں گے، الا انفسہم، اپنے خلاف، اپنی جانوں پر گواہی دے دیں گے، کہ پہلے تو وہ ان کو سب کچھ سمجھتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان سے مدد طلب کرتے تھے، ہیں جی، اور اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے تھے، تو اب وہ کہیں گے کہ وہ نہیں ہے، اور وہ گواہی دے دیں گے اپنے خلاف، انہم، کہ بے شک، کانو، وہ تھے، کافرین، کفر کرنے والے، کہ انہم کانو کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے، وہ کفر کرنے والے تھے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ پھر ان کو حکم دے گا، ان کو فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تم داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ہمراہ، تحقیق جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو جاؤ آگ میں، ان امتوں کے ہمراہ جو تحقیق پہلے گزر چکی ہیں تم سے پہلے، وہ جنوں میں سے بھی امتیں ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، وہ آگ میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا۔ کلما، جب بھی، داخلت، داخل ہوگی، امتن، کوئی امت، ایک امت ان کی، لعنت، لعنت کرے گی، اختہا، اپنی جیسی دوسری امت کو، امتن، چونکہ امتن مؤنث لفظ ہے اس لیے اختہا، اپنی ہی جیسی بہن کو، یعنی اپنی جیسی دوسری امت کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، دارکو، وہ اکٹھے ہوں گے، فیہا، اس میں، جمیعاً، سب کے سب، قالت اخراہم، تو کہے گی ان کی پچھلی جماعت، لأولاہم، ان کی پہلی جماعت کے بارے میں، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، انہوں نے، اضلونا، گمراہ کیا تھا ہمیں، فآتہم، پس تو دے ان کو، عذاباً ضعفاً، عذاب دے ان کو، ضعفاً، زیادہ، دگنا، من النار، آگ کا عذاب دگنا ان کو دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو وہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا، فرمایا، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو وہ جماعت کیا کہے گی، اپنی پہلی جماعت اور پچھلی جماعت کو کیا کہے گی، چونکہ نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضل، کہ تم ہم سے کوئی خاص نظر ہی نہیں آ رہے ہیں جی، اب تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہم پر حاصل ہوا، تم بھی ہماری طرح آگ میں ہو، فذوقوا العذاب، پاس تم چکھو عذاب، بما، وجہ اس کے، جو کنتم تکسبون، تم تھے کماتے، یعنی جو کارنامے انہوں نے انجام دیے اس کے بدلے اب عذاب چکھو، وہ بھی ان کو یہ دے کے کہیں گے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا ان سے، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ انا بے شک اللہ زینا وہ لوگ کذبوا جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا انہا ان سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب دروازے السماء آسمان کے، ولا يدخلون الجنت اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یہاں تک کہ یالج الجمالو گھس جائے داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی سم الخیاط سوئی کے سوراخ میں، سوئی کے ناکے میں جہاں دھاگا ڈالتے ہیں سوئی میں، اونٹ گھس نہ جائے اس وقت تک نہیں کھولے جائیں گے دروازے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نَجْزِي ہم بدلہ دیتے ہیں المجرمین مجرموں کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ لَهُم ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اڑنا ہوگا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ لہم ان کے لیے من جہنم جہنم ہی کا مہاد ان بچھونا ہوگا، بستر مہاد ان بستر بچھونا ہوگا، ومن فوقہم اور ان کے اوپر اسی کا غواش ان اوڑھنا ہوگا، کھیسی چادر اوڑھنا تکیا اوپر کا حصہ غواش، مہاد اور غواش نیچے کا بستر اور اوپر کے کیسی چادر جو بھی کچھ اوڑھنا ہوگا وہ سب جہنم کا ہی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ناجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی، یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک اچھے، لا نکلف ہم نہیں تکلیف دیتے، لا نہیں نکلف ہم تکلیف دیتے نفسن کسی جان کو، الا مگر وہ اس کی طاقت کے مطابق ہی، اولئک یہ لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نکال دیں گے جو ہوگا ان کے سینوں میں کوئی کینہ، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہدایت دی ہمیں اس کی، اور نہ تھے ہم کہ ہدایت پاتے اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہدایت دی ہمیں اللہ نے، البتہ تحقیق آئے تھے رسول ہمارے رب کے حق کے ساتھ، اور وہ آواز دیے جائیں گے کہ یہ جنت ہے، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے بسبب اس کے جو تھے تم عمل کرتے، وَنَزَعْنَا اور ہم نکال دیں گے، ختم کر دیں گے، وَنَزَعْنَا ماں جو فی صدورہم ان کے سینوں میں، من غلٍ کوئی کینہ، عداوت، کوئی کینہ یا عداوت ہوگی اس کو ہم خارج کر دیں گے، دور کر دیں گے، صاف کر دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار تجری بہتی ہوں گی من تحتہم ان کے نیچے سے الانہار نہریں، وقالوا اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا جس نے ہدایت دی ہمیں، لہذا اس کی، وما کننا اور نہ تھے ہم کہ ہدایت پاتے، لنہتدی کہ ہدایت پاتے،
لولا اگر نہ ہوتی یہ بات ان ہدان اللہ کہ ہدایت دی ہمیں اللہ نے، لقد جاءت البتہ تحقیق آئے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق حق کے ساتھ، ونودو اور وہ پکارے جائیں گے اور وہ آواز دیے جائیں گے، مجہول میں ہے ونودو جیسے منادا ہوتا ہے ایسا نودو، اور وہ آواز دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا، وہ پکارے جائیں گے، وہ آواز دیے جائیں گے، ان یہ کہ تلکمول جنت، یہ جنت ہے، اورثتموہا وراثت اورثتموہا تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، ہاں اس کے جنت کے لیے آیا جنت لفظ، الجنت مؤنث لفظ ہے اس لیے ہاں آیا، ہاں اورثتموہا، بیما بسبب اس کے جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، اور پکار کر کہیں گے جنت والے دوزخیوں کو کہ تحقیق ہم نے پایا جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچا، تو کیا تم نے بھی پایا ہے جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے برحق، وہ کہیں گے نعم ہاں، پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا مؤذن بینہم ان کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، ونادا اور پکار کر کہیں گے اصحاب الجنت جنت والے جنت کے لوگ صاحب جنت، اصحاب النار دوزخیوں کو جہنمیوں کو، ان یہ کہ قد تحقیق وجدنا ہم نے پایا ماں جو وعدنا وعدہ کیا تھا ہم سے ربنا ہمارے رب نے حقاً سچا، فحل تو کیا تم نے بھی پایا ہے ماں جو وعدہ کیا تھا ربکم تم سے تمہارے رب نے حقاً سچا برحق، قالو وہ کہیں گے نام ہاں، فَأَذَّنَا پھر اعلان کرے گا مؤذن ایک اعلان کرنے والا بینہم ان کے درمیان اللعنۃ اللہ علی الظالمین ان کے لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو علی الظالمین ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے تھے اس میں کجی ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے تھے، اللہ زینا وہ لوگ جو یسدونا روکتے تھے ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ویبغونہا اور تلاش کرتے تھے اس میں ایوجن کجی ٹیڑھا پن غلطیاں، وہم اور وہ بالآخرت آخرت کے ساتھ کافرون کفر کرنے والے تھے، وبینہما حجاب اور ان دونوں کے درمیان پردہ حائل ہوگا، وعلی الاعراف اور اعراف بلند جگہ پر، وعلی الاعراف اور اعراف پر، اور اعراف یعنی بلند جگہ پر، رجال کچھ لوگ ہوں گے یعرفون جو پہچانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو بسیماہم ان کی خاص نشانی سے، ونادوا اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنت جنت والوں کو ان سلام علیکم کہ سلام ہو تم پر، لم يدخلوها نہ وہ داخل ہوئے ہوں گے اس جنت میں، وہم اور وہ جنت کی یطمعون امید رکھتے ہوں گے، جنت کی طمع رکھتے ہوں گے، وبینہما اور ان دونوں کے درمیان حجاب پردہ ہوگا، وعلی الاعراف
اور بلند جگہ ٹیلا پر، اراف پر، رجال ان کچھ لوگ ہوں گے۔ اراف کیا ہے؟ ایک ٹیلا ہے، بلند سی جگہ ہے جنت و جہنم کے درمیان میں، ان کے درمیان میں پردہ حائل ہوگا، وہاں کچھ لوگ ہوں گے، رجال ان کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون جو پہچانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کی خاص نشانی سے، وَنَادَوْا اور وہ پکاریں گے، اصحاب الجنت جنت والوں کو، جو جنت میں داخل ہو گئے، اصحاب الجنہ جنت والوں کو، ان کے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها نہ وہ داخل ہوئے ہوں گے جنت میں، ہاں جنت میں، اس میں، وَهُمْ يَطْمَعُونَ اور وہ جنت کی تما رکھتے ہوں گے، امید رکھتے ہوں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف تو کہیں گے اے ہمارے رب نہ تو کر ہمیں ساتھ ظالم لوگوں کے، وَإِذَا اور جب صُرِفَت گھمائی پھیری جائیں گی، گھمائی جائیں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، یعنی ان کو دکھایا جائے گا، تلقاء اصحاب النار دوزخیوں کی طرف کا منظر، یعنی دوزخی دکھائے جائیں گے، قالوا تو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ تو کر ہمیں مع القوم الظالمین مع ساتھ القوم الظالمین ظالم لوگوں کے، ونادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اور پکار کر کہیں گے اراف بلند جگہ والے کچھ ایسے لوگوں کو کہ وہ پہچانتے ہوں گے انہیں ان کی خاص نشانی سے، وہ کہیں گے نہیں فائدہ دیا تمہیں تمہارے جتھے نے، تمہاری جماعتوں نے، اور نہ اس نے جو تھے تم تکبر کرتے، ونادا اور پکار کر کہیں گے اصحاب الاعراف، راف بلند جگہ کو کہتے ہیں راف والے، راف والے اصحاب الاعراف، رجالن کچھ ایسے لوگوں کو، یعرفونہم کہ وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، بسیماہم ان کی خاص نشانی سے، قالو وہ کہیں گے ما اغنا کچھ فائدہ نہیں دیا، عنکم تمہیں، جمعکم تمہارے جتھے نے، تمہاری جماعت نے، گروہ نے، چیلوں نے، وما کنتم اور نہ اس نے جو تھے تم تستکبرون تکبر کرتے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ کیا یہی ہیں وہ لوگ ہیں جن کی بابت تم قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ رحمت، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ان کو یہ حکم ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، نہیں ہے کوئی خوف تم پر اور نہ تم غمگین ہی ہوگے، کیا ہاؤلاء یہی، الذین وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، اقسم تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ برحمہ رحمت، ادخلوا ان کو یہ حکم ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ الجنت جنت میں، لا خوف نہیں ہے کوئی خوف علیکم تم پر، ولا انتم اور نہ تم تحزنون غمگین ہی ہوگے، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ اور پکار کر کہیں گے دوزخ والے جہنمی لوگ جنتی لوگوں کو، جنت والوں کو، یہ کہ تم ڈالو ہم پر کچھ پانی
یا پھینکو اس میں سے کچھ جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جنتی لوگ کہیں گے بے شک اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں کافروں پر۔ ونادا، اور پکار کر کہیں گے اصحاب النار، دوزخ والے، اصحاب الجنت، جنتیوں کو، انافیزو، یہ کہ تم ڈالو علینا، ہم پر، من الماء، کچھ پانی سے، او یا مما، پھینکو اس میں سے کچھ جو رزقکم اللہ، رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے۔ قالو، وہ جنتی لوگ کہیں گے انا، بے شک اللہ، اللہ نے، حرمہما، حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں، رزق بھی اور پانی بھی، علی الکافرین، کافروں پر، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو تماشا اور کھیل تماشا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، پس آج ہم بھلا دیں گے انہیں جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اور وہ جو تھے ہماری آیات کا انکار کرتے۔ الذین، وہ لوگ، اتخذوا، پکڑ لیا تھا، بنایا تھا، دینہم، اپنے دین کو، لہون، تماشا، ولعبا، اور کھیل کود، وغرتہم، اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو، وغرتہم، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، وہ دھوکے میں تھے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ دھوکے میں ڈلے تھے۔ الحیات دنیا، دنیا کی زندگانی نے انہیں دھوکے میں رکھا تھا۔ فالیوم، چنانچہ پس آج، ننساہم، ہم بھلا دیں گے انہیں، ننساہم، ہم بھلا دیں گے انہیں، کما، جیسے، نسو، انہوں نے بھلا دیا تھا، لقاء یومہم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا، اور جو تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیات کا، یجحدون، انکار کرتے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور البتہ تحقیق ہم لائے ہیں ان کے پاس ایسی کتاب کہ ہم نے مفصل بیان کیا اس کو علم کے ساتھ، جبکہ وہ ہدایت اور رحمت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْنَاهُمْ، ہم لائے ہیں ان کے پاس، جِئْنَاهُمْ بِکِتَابٍ، ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ، کہ ہم نے مفصل بیان کیا اس کو، عَلَىٰ علم، علم کے ساتھ، ہدن، جبکہ وہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تاویلہ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام قیامت کا، جس دن آئے گا اس کا انجام تو کہیں گے وہ لوگ جو بھولے ہوئے تھے اس کو اس سے پہلے، تحقیق آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، پھر کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ سفارش کریں ہمارے لیے، یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم عمل کر کے آئیں گے، ہم عمل کریں گے علاوہ ان کے جو تھے ہم پہلے عمل کرتے،
تحقیق انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور گم ہو گیا ان سے جو تھے وہ افطرا باندھتے۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر تعویلہ ہو، اس کے انجام یعنی قیامت کا، یوما جس دن یاتی آئے گا، تعویلہ ہو اس کا انجام، یقولو تو کہیں گے اللہ زینہ وہ لوگ جو نسو ہو بھولے ہوئے تھے اس کو، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت تحقیق آئے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق حق کے ساتھ، فحل پھر کیا، لنا ہمارے لیے ہے، من شفاء کوئی سفارشی، فیشفعوا پس وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے، او یا نردو ہم لٹا دیے جائیں، فنعمل تو ہم عمل کر کے آئیں، پس ہم عمل کر کے آئیں کریں گے، غیر علاوہ، الذی ان کے جو کنہ تھے ہم پہلے، نعمل عمل کرتے، قد تحقیق خسرون انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو اپنی جانوں کو، وضل اور گم ہو گیا، انہم ان سے، ما جو کانو تھے وہ، یفترون افطرا باندھتے۔ سورۃ الاعراف 32 نمبر آیت سے لے کر کے آیت نمبر 53 تک کا مطالعہ کیا گیا، تلاوت کی گئی، ترجمہ کیا گیا، لفظوں کو معنوں کو دیکھا گیا، تو اس پہ ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے تاکہ یہ ہم یاد رکھ سکیں۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف، اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ایک ٹیلہ ہونا ہے، ایک جنت والے ہوں گے ایک جہنم والے ہوں گے، تو یہ ٹیلے کا ذکر آ رہا ہے، اس کے دائیں طرف جنت ہونی ہے، بائیں طرف جہنم ہونی ہے، تو یہ ٹیلے پر کھڑے ہوئے ادھر بھی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم ابھی یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، تو یہاں ان کا بیان آیا اس رکوع میں، ان رکوع میں یہ 3 رکوع تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 31 سے لے کر کے 53 تک، تو 3 رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، ان کے پاس نیکی نہیں بڑی زیادہ نیکی نہیں ہوگی، پوری برابر ہی ہوگا، تو وہ اعراف والے لوگ وہ ہوں گے، تو ان کے پاس مزید کوئی سبقت والی نیکی نہیں ہوگی، تو وہ اعراف ٹیلے پر ہوں گے، یعنی اس قدر انصاف ہوگا کہ ایک نیکی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو کہہ کے لے کر کے بدولت اس کے جنت میں جا سکیں، جبکہ کیا فرمایا گیا، ایک حرف قرآن کا 10 نیکیاں لاتا ہے، ایک حرف قرآن کا 10 نیکیاں لاتا ہے، اور وہاں پر کوئی نیکی زیادہ نہیں ہوگی، جتنی برائیاں اتنی نیکیاں، برابر کام ہوگا، تو وہ جنت میں داخل ہونے سے رکے ہوئے ہوں گے، ٹھہرے ہوئے ہوں گے، اس ٹیلے پر چڑھے ہوئے ہوں گے، تو دونوں سائڈیں نظر آ رہی ہوں گی، جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو خواہش کریں گے، امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے آگے جا کے فرمایا کہ جب ان کو دکھایا جائے گا بائیں جانب ان کو دکھایا جائے گا، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ جب ان کی پھیری جائیں گی آنکھیں، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ دوزخیوں کی طرف بھی دکھایا جائے گا منظر، تو کیا کہیں گے، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ فوراً پناہ مانگیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملائیں، ہمیں جہنم میں نہ ڈالیں۔ تو یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو نیکیاں اور برائیاں ہیں جی،
پہلے تو نیکیاں ہیں ہی نہیں، کم پڑ جائیں گی، اور جب برابر برابر ہوں گی نہ وہ جنت میں جانے کے قابل بھی ہوں گے اور نہ ہی جہنم میں پھینکے گئے ہوں گے آگ میں۔ تو یہ الاعراف ٹیلے پر ایک چوٹی، ایک پہاڑی سی ہوگی، اونچی جگہ، اس پہ ہوں گے۔ اونچی دیوار بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس دیوار کے ایک دیوار سے ٹیلا سا، اس کے اس دائیں جانب اندر کی طرف جنت ہوگا اور اس کے باہر کی طرف دوزخ ہوگا، ان کے درمیان ایک پردہ، یعنی دیوار کا یا اونچائی کا ایسا کوئی حجاب، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیچھے بھی بتایا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بعد کے سارے مناظر ہمیں دنیا میں پہلے بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، یہ ہے قرآن ہے جی۔ آنے والے وقتوں کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرما رہے ہیں، پہلے بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھو کتنی مفید انٹرسٹنگ باتیں ہیں اور دلچسپ چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں، یہ قیامت کو ہونی ہے۔ ابھی بہت دور ہیں ہم، ابھی وقت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ کر اپنی نیکیاں بڑھا سکیں، ان میں اضافہ کر سکیں۔ اور نیکی کیا ہے جی؟ ایمان کے ساتھ ہوگی نیکی، صحیح ایمان ہونا چاہیے، دل، اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتا ہے، دل، دماغ ہے جی۔ تو کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ رسول کو سچا جانا ہوگا، وہ جو لے کے آئے اس پر ایمان لانا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اس سورۃ الاعراف میں، یہی بہت اہم آیات ہیں، ان کا ذکر بار بار ہمیں سمجھنا ہے، ان کو کرنا ہے ذکر، اور ان کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے جی کہ نیکیوں کی طرف لپکو۔ آج نیکیوں کا سیزن ہے، آج دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے، صحت ہے، ہر چیز موجود ہے، مگر ہم اس میں الجھ نہ جائیں ہیں جی۔ یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی، یہ دولت، یہ محل، یہ گھر، یہ بار، یہ میڈیا ہیں جی، یہ گیمیں اور یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ فرمایا کیا آگے جا کے فرمایا کہ انہوں نے کھیل تماشا، اور دین کو بھی کھیل تماشا بنایا ہوا، جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، تو فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، اور وہ کیا تھے؟ حنیفا۔ بھئی اللہ کے لیے تو تنہائی اختیار کرو، اللہ کے لیے تو خلوص اور اللہ کے ملاقات کو یاد رکھتے ہوئے نیکی کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت قرآن بیان کرتا ہے، آج مسلمانوں کو پتہ ہے، یہ بقرہ عیدیں آتی ہیں، بیان ہوتے ہیں، جمعوں میں بیان ہوتے ہیں۔ تو سب سے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ تو ان کے طریقے پر نیکی آنی ہے۔ ایک حرف قرآن کا فرمایا نا آپ نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں، الف لام میم صاد۔ اب یہ 4 حرف ہیں، سورت کے شروع میں آئے، الف لام میم صاد، 40 نیکیاں۔ اب ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، حروف مقطعات ہیں، لیکن جو معنی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ تو ہم سمجھے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ ہے سورۃ الاعراف۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کہیں ہماری نیکیاں کم نہ پڑ جائیں، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، اور نیکیوں میں ہمیں اضافہ ہو۔ وہاں پر میزان ہے، ہر عمل کا وزن ہونا ہے، یہ پیچھے بتایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، میزان لگے گا، اس کے بعد کی یہ صورتحال ہے جی۔ نیکیاں ادھر جا رہی ہیں، بدیاں ادھر جا رہی ہیں، ترازو میں یہ تلنا، یہ سارا کچھ ہونا، انسان ننگے ہونے ہیں، پسینوں میں ہیں جی، غموں میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہونے ہیں، یہ منظر قیامت کی سختیاں، حشر کا میدان ہونا ہے، اوپر گرم سورج ہونا ہے جی، ننگے بدن، ننگے جسم، استغفر اللہ۔ آج ہم رنگینیوں میں الجھے ہوئے ہیں، بڑی موجیں اڑا رہے ہیں جی، بڑی موجیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی پڑھ لی نہ پڑھ لی نماز ہے جی، آج عذاب بنی ہوئی ہے جی، پڑھ لی نماز کیا ہے جی،
ہاں جی جنت کیا ہے جی، یہ باتیں تو وہاں لگ پتہ جانا ہے۔ یہ منظر قیامت کے تصور کر کے دیکھیں تو یہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ چیخ کر پکار کر کہیں گے جنت والوں سے، کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور یہ جو ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت والوں کو سلام بھیجیں گے کہ جب ان کو جہنمی اور جہنم آگ دکھائی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا فرمائیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں ظالم ان جہنمی ان ظالموں میں نہ ہمیں ان کی طرف لانا، اس میں شامل نہ ہمیں ڈالنا، اس میں نہ ہمیں پھینکی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھئی یہ جماعتیں، یہ لوگ کوئی کام نہیں آنے والے ہیں جی، کوئی ایک ہو، کوئی زیادہ ہو، کوئی جتھے ہوں، کوئی گروپ ہو، اللہ ہی کی مدد شامل ہوگی تو ہونا، اللہ کی رحمت چاہیے ہونی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ آج دنیا میں ہم سدھر جائیں اور صحیح کو صحیح سمجھیں اور صحیح کو مذاق میں نہ اپنا وقت ضائع کریں اور عمل کر لیں اور تکبر میں نہ رہیں۔ اور تکبر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم تکبر نہیں کرتے، مگر ہم جب نیکی نہیں کرتے، جب ہم اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے، ہمارے دل کیا ہیں؟ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں جی، خواہش پرستی میں ہم اپنے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنے اندر ان بتوں کو ہم نہیں توڑتے جو ہمارے اندر جسم کے دماغ کے دل میں بت بیٹھے ہیں جی، اپنی خواہشوں کے۔ تو کیسے اب یہ قدم اٹھانا، یہ مسجد کی طرف جانا صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیا ایسا ہے؟ یہ کتنا مشکل ہے۔ آج بڑے بڑے پہلوان ہیں، بڑے بڑے صحت مند ہیں، بڑے بڑے جسم ہیں، بڑے بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں، مگر وہ کیا ان کا دل ہے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت نماز مسجد میں جانے کا فرماتے ہیں جی، جماعت میں جانے کا، مسجد کو آباد کرنے کا۔ اب مسجد تو بنا دیتے ہیں، پیسہ لگا لگا کے ہیں جی، کروڑوں اربوں روپیہ لگ رہا ہے جی مسجد، لیکن اس میں چل کے جانا، اللہ کی رضا کے لیے وضو کر کے جماعت پڑھنا، نماز 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، فرمایا پیدائش سے لے کے مرنے تک۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جیسے پیچھے بیان ہوا ہے کہ بھئی چہرے سیدھے قبلہ رخ کرنے ہیں، لباس پہننے ہیں، یہ چیزیں کرنی ہیں، کھاؤ اور پیو، اور پھر یہ نیکیوں کا ذکر ہے، اس میں سارا نیکیوں کا حساب ہونا ہے جی، احتساب ہونا ہے، نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں، یہ سارا بیان چل رہا ہے۔ یہ ہے سورۃ الاعراف۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی بھول جائیں گے، اگر آج ہم بھولے ہوئے ہیں کہ بھئی اللہ سے ملاقات ہونی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو کیا منہ دکھانا ہے، کیسے پیش ہونا ہے، آج ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا ہے جی، کیا فرمایا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل تماشا، ایک تو ہے ہی بے دین، شیطانوں میں الجھے ہوئے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور بڑا ہیں جی محتدون، ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، اور ایک دین والے ہیں جنہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو دن کو اللہ کے حضور سر سجود ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد، کوششیں، محنتیں، اپنے جسم کے، یہ ساری چیزیں شیطان سے دوریاں اختیار کرنا ہے جی۔ تو کیا فرمایا کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا، دھوکے میں ڈالا اس دنیا کی زندگی نے ان کو۔ دنیا کی زندگی کیا؟ یہ مال و دولت، یہ گھوڑے، یہ سونے، یہ چاندی، یہ حسن، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور فخر و تکبر اور غرور آپس میں ان کے باہمی طور پر ہیں جی،
بڑھ چڑھ کر، تو اس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا۔ یہ دین والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے آج یہ دین کو الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، کھیل تماشا۔ اب یہ شادیاں ہیں، اب یہ نماز دیکھ لیں، اور مرنا اور جینا، اور یہ فنکشن، بے پردگیاں اور اسراف، اور دنیا غربت میں ہے، اور کتنا کتنا یہ اخراجات کر کے ہیں جی یہ شادیوں میں، یہ دیکھو لباس، یہ لاکھوں کے لباس، جبکہ غریب کو کھانا نہیں ملتا، بھوک کے دنیا مر رہی ہے۔ تو یہ تقویٰ، تو یہ کھیل تماشا ہی بنایا ہوا، اور آپس میں مقابلہ، فخر و غرور، تکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں، استعمال کرنے کی ہیں، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ بھی اللہ کا ڈر ہو، بھی اللہ کا دین ہے، اللہ کی دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، ہمارے پاس کیا تھا؟ تو اللہ نے دیا ہے، اور آج دیکھ لو کس قدر، الا ماشاء اللہ۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج ہم بلا دیں گے انہیں، جیسے نسوا لقاء یومہم ھذا، انہوں نے بھلا دیا تھا اپنے اس دین کی ملاقات کو، اور ملاقات یاد نہ رکھنا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جو تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اپنی ملاقات، اپنے ملنے کو، اپنے سامنے کھڑے ہونے کو، اس میں بار بار قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اگر ایمان والے ہو تو فرمایا البتہ تحقیق ہم لائے ہیں ان کے پاس ایسی کتاب کہ ہم نے مفصل بیان کیا اس کو علم کے ساتھ، جبکہ وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ساری ہدایت ہی ہدایت ہے، اور رحمت ہی رحمت ہے۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنی خاص رحمت عطا فرمائے، ہم پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الجھنے کی، دنیا کی رنگینیوں میں، یہ دولتوں میں، یہ کھانوں میں، یہ لباسوں میں ہیں جی، یہ کھیل تماشوں میں الجھے ہوئے نہ رہنے دے، ہمیں آنکھیں کھولنے کی ہیں جی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بچ جائیں ورنہ جہنمی ہے، آگ ہی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھ لیں کہیں آگ لگ جائے، آگ میں پھنس جائے تو کیا حال ہوتا، تو وہاں تو پھینکے جانا، کھلے عام پھینکے جانا، بے لباس ہیں جی، آگ میں پکڑ لیے جائیں گے، اور آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہونی کہ بھائی مسلمان ہیں جی۔ آج دیکھو کس قدر اللہ تعالیٰ معاف کرے منافقت، مسلمانوں کا حال کیا ہے آج، کوئی احساس نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، کوئی رب کا ڈر نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ الاعراف کے 53 نمبر آیت تک ہم نے یہ کچھ ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم خسارہ پانے والوں میں نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔